بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہربل کلینک اور نوری علم کے کرشمے کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد جہانگیر محمدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جنات سے دوستی کرنے کا، جنات کو دیکھنے کا۔ اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف واقعات پیش آتے ہیں۔ کیونکہ میں اپنی زندگی کے وہ واقعات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو میں خود کر چکا ہوں اور جو میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو آئیے دوستوں، میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جس میں آپ جنات سے دوستی بھی کر سکیں گے اور جنات کو دیکھ بھی سکیں گے، اور اس میں آپ کو چلا کشی، کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا پڑے گا، اور نہ ہی آپ کو کوئی لمبا چوڑا وہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں اس کے لیے میں مانگوں گا، جو چیزوں میں آپ سے پوچھوں گا، جو چیزیں میں یہاں پہ بتاؤں گا، وہ ساری چیزیں وہ ہونا ضروری ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ اس عمل میں بھی، اس سسٹم میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنات سے ملاقات کریں اور جنات سے دوستی کریں، تو آپ جنات سے دوستی کر سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار میں یہاں لکھ رہا ہوں اس پہ پورا حرف بہ حرف عمل کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0342 0055 872۔ تو دوستو، سب سے پہلے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر جنات کا بسیرا ہو۔ یاد رہے کہ جنات زیادہ تر ویران جگہ پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، جہاں زیادہ آمد و رفت نہ ہو۔ بس کوئی ایسی جگہ کنفرم تلاش کریں۔ آپ کو بتاتا چلوں، بہت ساری جگہوں کے بارے میں لوگوں نے سن رکھا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ جب بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی افواہیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جس جگہ پہ بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کے بارے میں آپ 100% نہیں، 200% کنفرم ہو کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ ایسی جگہ کنفرم تلاش کرنی ہے آپ نے جہاں پر جنات کا بسیرا ہو۔ جب ایسی جگہ مل جائے تو جمعرات کے روز عشاء کی نماز کے بعد 1.25 کلو گوشت لے کر اس جگہ پہنچ جائیں جہاں پر وہ بسیرا ہے، جہاں پر آپ کو کنفرم ہے کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعرات کے روز 1.25 کلو گوشت لینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت لے کر وہاں پہنچ جانا ہے۔ گوشت آپ جمعرات کو دن کو بھی لا کے رکھ سکتے ہیں، فریج وغیرہ میں رکھ دیں، تو رات کا انتظار کریں اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کام کے لیے نکلنا ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ گوشت آپ کیوں لائے ہیں، کس لیے لائے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے، یہ آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے۔ یہ راز آپ کا راز ہی رہے گا، اور نہ ہی آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بتا کے جائیں گے یا پھر کسی کو پتہ ہوگا کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ 1.25 کلو گوشت لے کر اس جگہ پہنچ جائیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہو۔ وہاں پہنچ کر 3 کام آپ کے ساتھ لازمی ہوں گے۔ ایک، آپ کے قدم جو پیر آپ اٹھا رہے ہوں گے نا، یہ بڑے وزنی ہو جائیں گے، من وزنی ہو جائیں گے۔ آپ ایک سے اگلا قدم دوسرا قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہو، سمجھو جنات آپ کے پاس ہیں۔ آپ کے قدم وزنی ہو جائیں گے، سر اور کندھوں پہ ایسے جیسے کسی نے دباؤ ڈال دیا ہے، بہت زیادہ پکڑ لیا ہے، جکڑ جائیں گے آپ کے سر اور کندھے۔ جہاں پر سر اور کندھے وزنی ہو جائیں اور چلنا مشکل ہو جائے، بس وہیں پر گوشت رکھ دیں۔ جو گوشت آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا، اس کو کسی کپڑے میں لے کے جائیے گا، تو اس کو وہیں پہ آپ نے زمین پہ رکھ دینا ہے جہاں پر آپ کے سر اور کندھے وزنی ہو جائیں اور چلنا آپ کا مشکل ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی جنات کے آپ کے پاس موجودگی کی، کہ آپ کا سر وزنی ہو جائے گا
کندھے بھاری ہو جائیں گے، چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بس وہیں پر گوشت رکھ دیں، جیسے ہی گوشت رکھیں گے آپ پر سے بوجھ ختم ہو جائے گا، آپ پر سے بوجھ ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر آپ تھوڑی دور ہو کے کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سا وہاں سے فاصلے پہ ہو کے نا آپ کھڑے ہو جائیں۔ دو کام ہوں گے۔ نمبر ایک، جنات ظاہر ہو کر گوشت اٹھائیں گے اور آپ کو جنات کا دیدار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جنات جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور جن جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ نمبر دو، کوئی بھی ظاہر نہیں ہوگا اور گوشت غائب ہو جائے گا۔ گوشت آپ کا غائب ہو جائے گا لیکن ظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا، نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، بس آپ کا گوشت جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ دونوں میں سے جو بھی کام ہو آپ وہاں سے واپس گھر آ جائیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو پیچھے سے کوئی آوازیں دیتا ہے یا بلاتا ہے یا آپ کا نام لے کے آواز دیتا ہے تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، صرف اتنا کہنا ہے کہ میں اب گھر جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلی جمعرات کو ملاقات ہوگی۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے گھر آ جانا ہے۔ اگلی جمعرات آپ دوبارہ گوشت لے کر رکھ کے آئیں گے اور دوبارہ گوشت لے کے جائیں گے اور وہیں رکھائیں گے۔ جہاں پر گوشت غائب، ہاں وہاں رکھائیں گے۔ جہاں پر گوشت غائب نہ ہو اور سر بھی وزنی نہ ہو اور کندھے بھی بھاری نہ ہوں، وہ جگہ جنات کا بسیرا نہیں ہے۔ وہ پھر سنی سنائی باتیں ہوں گی، کنفرم نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بسیرا نہیں ہے۔ جہاں پہ بسیرا ہوگا وہاں پہ آپ کے پاؤں بھی وزنی ہوں گے، سر بھی بھاری ہوگا اور کندھے بھی وزنی ہوں گے۔ جہاں پر آپ کے ساتھ یہ پوزیشن نہ ہو وہ جنات کا بسیرا نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ کوئی تلاش کریں، کوئی اور جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ کنفرم ہو کہ وہاں پر ہے۔ یاد رکھیے جہاں پر ہوگا وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے کندھے وزنی نہ ہوں، آپ کا سر بھاری نہ ہو اور آپ کا جو گوشت ہے وہ غائب نہ ہو۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کر سکتے ہیں اپنی تسلی کے لیے، اپنے بھروسے کے لیے، یا لکھ کر اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ اور اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ بہادر ہیں، تو پھر کچھ بھی نہ کریں، صرف گوشت لے کر جایا کریں اور رکھایا کریں۔ 3 جمعرات گوشت آپ نے رکھنا ہے، چوتھی جمعرات آپ نے کیا کرنا ہے؟ ناغہ کرنا ہے۔ گوشت لا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں نہیں جانا، اپنے گھر میں رکھ دینا ہے اور اکیلے کمرے میں انتظار کرنا ہے۔ وہ گوشت لینے گھر آئیں گے یا خواب میں گوشت کا بولیں گے کہ بھئی آج آپ گوشت کیوں نہیں لائے، دونوں میں سے جو بھی کام ہو۔ اگر وہ آپ کو خواب میں بولتے ہیں تب بھی، اور اگر وہ آپ کے گھر آتے ہیں تب بھی، دونوں میں سے جو بھی کام ہو، سمجھیں آپ کا ان کا سسٹم چل نکلا ہے۔ جیسے آپ ان کے ساتھ چلتے جاؤ گے وہ آپ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہر جمعرات آپ ان کو گوشت دیتے چلے جاؤ، وہ آپ سے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ اپنی کوئی بات لکھ کر گوشت کے ساتھ رکھ سکتے ہو، بول کر بھی بتا سکتے ہو۔ اگر وہ سامنے آتے ہیں تو آپ اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ یہ جنات کو دیکھنے اور دوستی کرنے کا نایاب عمل ہے۔ کبھی بھی کسی بھی جمعرات کو شروع کر سکتے ہیں۔ کسی کو رازدار نہیں بنانا اور نہ ہی جنات کے بارے میں کسی سے کبھی ذکر کرنا۔ اگر پہاڑ، دریا، باغ وغیرہ جیسی جگہ ہوگی تو مسلم جنات سے زیادہ واسطہ پڑے گا، اور ویران حویلی، مکان، گندی جگہ پر مخلوق بھی گندی ملے گی۔ جنگلات میں اگر جنگل پیارا سرسبز ہے تو مسلم جنات کا بسیرا ہوگا، اور اگر جنگل ویران ہے اور جھاڑیاں وغیرہ ہیں تو جنات غیر مسلم ہوں گے۔ یہ عمل بہت آسان ہے مگر اس کو کرنے والے کا دل گردہ مضبوط ہو، اور بزدل آدمی یہ کام ہرگز نہ کرے۔ چلا کشی کرنا بھی دلیر آدمی کا کام ہے، بزدل آدمی چلا بھی نہیں کاٹ سکتا۔
یاد رکھیے بغیر کسی چلے کے، بغیر کسی سسٹم کے آپ جنات سے دوستی کر سکتے ہیں۔ ہر جمعرات کو آپ 1.25 کلو گوشت لے کے ان کے پاس چلے جائیں اور وہ ان کو دے آیا کریں اور واپس آ جایا کریں۔ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ جب واپسی کی ان سے دوستی ہو جائے تو وہ آپ کو گوشت تھوڑا بڑھانے کو کہیں، یا 1.25 کلو سے 2 کلو کا کہیں، یا 5 کلو کا کہیں۔ پھر وہ آپ اپنی طاقت کے مطابق ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، یا میرے اس قدر جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو یہ آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، بس جتنا بھی آپ ان کو دے سکیں آسانی سے۔ ہمارے ایک دوست ہے قاری غلام رسول چشتی صاحب، یہ راولپنڈی سے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ راول ڈیم پر جایا کرتے تھے میرے ساتھ، تو گوشت لے کے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ، تقریباً 8-10 کلو گوشت ہوا کرتا تھا۔ تو مجھے جو ہے وہ کافی پیچھے کھڑا کر جاتے تھے اور خود آگے ڈیم پہ جا کے تو وہ کیا کرتے تھے کہ گوشت ڈیم میں ایسے پھینکتے جاتے تھے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہوا سے غائب ہو جاتا تھا، وہ ہوا میں سے غائب ہو جاتا تھا، پانی تک نہیں جاتا تھا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ چکا ہے، اور پھر میں نے جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرے دوست ہیں، جنات ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اس بات کو شیئر کیا تھا، لیکن ان کو جنات نے اجازت دے رکھی تھی کہ وہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ جب تک آپ کے بھی جنات جو دوست بن جاتے ہیں، اگر وہ آپ کو اجازت جب تک نہیں دیتے تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ یاد رکھیے اگر وہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے تو آپ آزاد ہیں، پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کوشش یہی کریں کہ آپ کسی کو نہ ہی بتائیں تو بہتر ہے، کیونکہ جب بات پھیلتی ہے تو پھر معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جنات سے دوستی کا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ عمل میں ذاتی طور پہ کر چکا ہوں، میرے ساتھ جنات کی دوستی نہیں ہوئی تھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ میں جہاں پر گوشت لے کر گیا تھا، میرا گوشت جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا، اور میں صرف 2 جمعراتیں جا سکا تھا۔ 2 جمعراتوں کے بعد مجھے وہ جگہ، وہ علاقہ کسی وجہ سے کام کے سلسلے میں چھوڑنا پڑا تھا۔ میں بڑا دکھی ہوا تھا کہ میں نے 2 جمعراتیں کی ہوئی ہیں اور میری ابھی آخری جمعرات رہتی ہے، تو میں کام کی وجہ سے وہ علاقہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا تھا اور میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر دوبارہ میرا جو طبیعت ہے وہ اس عمل کی طرف دوبارہ نہیں گئی، ورنہ میں اس چیز کو دوبارہ کرتا۔ ہاں اگر نئی جگہ پر جا کر میں اس کو دوبارہ کرتا تو مجھے وہاں نئے دوست ملتے اور میری جنات سے وہاں پہ دوبارہ دوستی ہو سکتی تھی، لیکن میں اب جنات کے عمل جو ہے وہ اس پہ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، میں جنات کے عمل میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ اس کام کو نہیں کیا۔ یاد رکھیے میں جو 2 جمعرات گوشت لے کے گیا تھا اس میں میرے سامنے مخلوق ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ گوشت غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ تھا، اور یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیا کہاں تھا۔ یہ کام میں نے منگلا ڈیم پہ کیا تھا۔ منگلا ڈیم پہ ایک جگہ ہے لانچ والا موڑ، یہ میں نے وہاں پر کیا تھا، کیونکہ خود میرا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے، میرا تعلق میرپور سے ہے، تو میں نے یہ کام منگلا ڈیم پہ کیا تھا، اور منگلا ڈیم پہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جنات بھی مسلمان تھے، کیونکہ ڈیم پہ پانی ہوتا ہے اور پانی کے کنارے جو ڈیرا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے جنات کا ہوتا ہے، برے جنات پانی کے کنارے ڈیرا نہیں لگاتے، اگر لگاتے بھی ہیں تو پھر وہ پانی جو ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ صاف پانی اچھے جنات کی علامت ہے، اگر ان سے میری دوستی ہو جاتی تو آج میں سوچتا ہوں کہ مجھے کافی فائدہ ہوتا، لیکن میرے قسمت میں ان کے ساتھ دوستی نہیں تھی۔ تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی جنات سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو میرے بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، کسی اجازت کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے آپ آیت الکرسی ساتھ رکھیے گا، آیت الکرسی کا بنا بنایا لاکٹ مل جاتا ہے بازار سے، آپ اسے گلے میں پہن لیجئے گا، ٹھیک ہے، صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ باقی انسان کا اندر مضبوط ہو، انسان کسی اللہ کے سوا کسی چیز سے ڈرتا نہ ہو، تو کوئی چیز انسان کو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ یاد رکھیے آپ کو نقصان صرف اسی وقت پہنچے گا کہ جب آپ خود اندر سے ڈر جائیں گے، ڈہل جائیں گے۔ تو یاد رکھیے
یہ کام مکمل رازداری کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. جتنی زیادہ رازداری رکھیں گے اتنی زیادہ اچھی آپ کی ان کے ساتھ دوستی چلے گی. مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.